بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی پانچ باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اس کی موت کا وقت، اس کا عمل اچھا ہو یا برا، اس کے دفن ہونے کی جگہ، اس کی عمر اور اس کا رزق۔ صلی اللہ رسول اللہ اما بعد۔ یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، یہ تقدیر سے متعلق ہے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کا علم کا نام تقدیر ہے۔ انسان مستقبل میں جو کچھ حالات اس کو پیش آئیں گے، ان حالات کو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا کہ یہ حالات اس کے پیش آئیں گے۔ اس لیے علم الہی کا نام تقدیر ہے۔ لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں کہ میری تقدیر میں ایسا لکھا تھا میں نماز نہ پڑھوں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میری تقدیر میں برائی لکھی تھی تو میں کیا کروں۔ یہ کوئی عذر نہیں، چھوڑ دو، کیا کر دو، بیٹھ جاؤ۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ کو علم ہے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی مرضی سے، وہ لکھ دیا۔ موٹی سی بات ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال مولانا ادریس صاحب کاندھوی نے دی ہے۔ مثال کے ایک استاد جو حاضری لگاتا ہے، اس کو پتہ چلا کہیں سے کہ فلانا اسٹوڈنٹ کل نہیں آئے گا، کہیں سے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کل آنے والا نہیں ہے، آج تو حاضر ہے کل نہیں آئے گا۔ تو اس نے کل کے خانے میں ان کی غیر حاضری پہلی لگا دی، یعنی آج ہی لگا دی کہ اس نے کل آنا نہیں ہے، لہٰذا آج ہی غیر لگا دی۔ وہ پرسوں آیا، پرسوں تو ساتھیوں نے بتایا کہ تیری غیر حاضری دوسری دن لگا دی تھی استاد نے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں استاد جی سے لیے نہیں آیا کہ آپ نے میری غیر حاضری لگا دی تھی؟ یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ استاد کہے گا میں نے تو اس لیے لگائی ہے کہ تو نے آنا نہیں تھا، مجھے کہیں سے پتہ چل گیا تھا۔ بس اس سے تقدیر کا مسئلہ سمجھے کہ انسان اپنی مرضی سے مستقبل میں جو کام کرے گا اللہ نے اس کو پہلے لکھ دیا ہے، لکھنے کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس کے کرنے کی وجہ سے لکھا گیا ہے، اس کے کرنے کی وجہ سے لکھا ہے۔ اس پر بدبختی شہوت غالب تھی، اس نے برائیاں کی، گناہ پہ پڑا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ بندہ گناہ کرے، اگر یہ ہو تو نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، علیہ السلام کو، علماء صلحاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اتنے قرآن مجید میں احکام نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر اللہ نے سب سے زبردستی گناہ گار سے گناہ کرانا ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ اس لیے دیا کہ ان کو علم ہے کہ ایسا ہوگا یا ایسا کرے گا، اس کا نام تقدیر ہے۔ اس لیے بڑا ایک بہترین جملہ ہے، علم الہی کا نام تقدیر ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے، حکم کا نام نہیں ہے کہ یوں کرو یوں کرو، ورنہ کافر کہے کہ ہم نے سے کفر کیا، آپ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو پھر اس کو سزا ہی نہیں ملنی۔ ارے کفر تو تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تمہارے سامنے سب آیا، تم نے انکار کیا، ایمان والے قبول کے تم نے انکار کیا، اللہ نے پہلے لکھ دیا یہ کافر رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ کیوں لکھا؟ کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے، لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوئے۔ تو اس لیے جو چیز مستقبل میں پیش آنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو اللہ پہلے لکھ دیتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے، ہر آدمی کی ایک عمر ہے جو لے کر آتا ہے، لکھ دیتے اس نے عمر پہ مرنا ہے، ہمارے لکھ دیا، اس کی روٹی رزق کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، لکھ دیا، شقاوت بدبختی لکھ دی، نیکی کرے گا برائی کرے گا، لکھ دیا، مر کے کہاں دفن ہو گیا، لکھ دیا۔
تو علم الہی کا نام تقدیر ہے، کیونکہ اللہ کو مستقبل کا پتہ ہے، قیامت تک ہر ہونے والے اس کا، جس طرح ہمیں ماضی کا علم ہوتا ہے اللہ کو مستقبل کا بھی علم ہے۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ ہے نا، ہمیں تو ماضی کا پتہ ہے، یہ فلاں دن یہ ہوا تھا، اسکول میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، مدرسے میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو آپ کی ساری باتیں یاد ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضی مستقبل ایک ہی چیز ہے، وہ ایسی ہے جیسے ہو گیا واقعہ، جیسے واقعہ ہو گیا۔ یہ عجیب ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہے کہ آئندہ یہی ہونے والا ہے، تو لکھ لیا پہلے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی ہو رہا سارا۔ لیکن بندہ یہ کہے کہ میں کیونکہ لکھا گیا تھا اس لیے میں نے نیکی نہیں کی، کیونکہ میری اس میں نیکی نہیں لکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی ہم نے تو اس لیے لکھا تھا نا، تو نے کرنی نہیں تھی نا، تو اس لیے لکھ دیا۔ جس طرح ماضی کی بات کو لکھ دیتا ہے مورخ، تاریخ کی بات لکھ دیتا ہے، تو کیا اس کے لکھنے کی وجہ سے وہ ماضی میں واقعہ ہوا تھا؟ نہیں۔ یہی حال مستقبل کا اللہ کی ذات میں، کیونکہ اللہ کے سامنے آئندہ ہونے والے واقعات جو ہیں وہ بھی ایسی ہیں جیسے موجودہ میل العاب کے سامنے یا ماضی کے واقعات۔ اللہ کے سامنے ماضی مستقبل کوئی چیز نہیں، ہر چیز ان کے سامنے ظاہر باہر ہے۔ آئندہ ہونے والی چیز بھی ظاہر ہے، جو ہو چکی وہ بھی ظاہر ہے، اور جو ہو رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ کا، حالانکہ مستقبل چیز غائب ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ ہوگا، یہ قصہ ہونے والا ہے، واقعہ ہونے والا ہے۔ بزرگوں کو کشف بھی ہو جاتا ہے، بہت سے بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے۔ جو کشف ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ اللہ نے جو مستقبل کا لکھا تو ان کو کشف ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ اندھا ہونے والا ہے۔ آپ بتاؤ ان کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ تو اللہ نے ان کو کشف دیا، ہو گیا واقعہ پیش آ گیا، ایسا ہونے والا ہے۔ کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ تو یہ تقدیر ہے کہ یہ 5 چیزیں اور بہت سی چیزیں زندگی کی جتنی بھی ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں دیکھی ہے۔ بادشاہ کیا ہوگی، کب کیا ہوگا، کب، وہ سارا جو نظام، اس نظام کے تحت ہر چیز فی ام الکتاب، سب ام کتاب میں۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے بدبختوں میں نام لکھا ہوا ہے اور وہ بدبختی اپنی وجہ سے کرے گا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ آپ مٹا بھی سکتے ہیں، آپ اس کو نیکی میں بدل دیں اور مجھے توفیق دے دیں، کیونکہ تقدیر اللہ کی ذات پر تھوڑی غالب ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری توفیق دے دیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اس میں ہر چیز ہے، جس کو مٹانا چاہیں ایک دم میں مٹا دیتے ہیں، نام و نشان ختم کر دیتے ہیں۔ باقی رکھنا چاہیں تو 1000 مٹنے کے نقشوں کے اندر وہ چیز باقی رہتی ہے۔ کوئی دنیا مٹانے کو آئے تو پھر بھی نہ مٹ پائے۔ اس لیے اگر ہمیں بدبخت اللہ لکھا ہے، ہم اپنی نالائکی سے بدبخت لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں نیکوں میں لکھ دیں اور نیکی کی توفیق دے دیں، نیکوں میں لکھ دیں۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یا اللہ ما یشاء ویثبت۔ اور ویسے بھی تقدیر کے مسئلے میں بات نہیں کرنی تھی، آپ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں بھی اسی میں ہلاک ہوں۔ تقدیر لے کر بیٹھ گیا، کام کچھ نہیں کرنا بھائی، کام کرو، آپ قدم اٹھاؤ، اچھائی کی طرف قدم اٹھاؤ، بس سب کچھ سیدھا ہوتا چلا جائے۔ یہ کیا ہے کہ بھائی کچھ کرنا نہیں ہے، ابھی اگر میری تقدیر میں ہوگا جنت تو مل جائے گی، تقدیر میں تو تیرے روٹی بھی لکھی ہوئی ہے، تو گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ آپ کہتے ہیں حضرت ہیلے میں وسیلہ ہے، روٹی میں تو ہیلے میں وسیلہ ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سستی پسند نہیں کرتے، سست آدمی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے، دین میں دنیا میں محنت کریں، وہ بھی اللہ خوش ہے۔ تو آپ دنیا کی محنت کریں گے، مال زیادہ کمائیں گے، زکاتیں دیں گے، قربانیاں کریں گے، حج عمرے کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، بیوی بچوں پر اچھا خرچ کریں گے، روز پڑوس پر، اللہ خوش ہے۔ آپ کی دنیا کمانے پر بھی، مومن کی دنیا کمانے پر بھی خوش ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہی ہے اچھا کاروبار ہو، حسنہ بیگم بھی اچھی ہو، حسنہ اولاد بھی اچھی ہو، حسنہ سواری بھی اچھی ہو، حسنہ مکان بھی اچھا ہو، حسنہ لوگ سلام بھی کرے، لو یہ ساری حسنہ۔
اور ہنسنا، ہنس کے ہنستے ہوئے رہنا، یہ بھی ہنسنا، یہ سب ہنسنا ہے. اس کی بڑی تفسیر ہے. کیوں دعا کی ہے؟ دنیا کے اندر ہنسنا ہے، ہر چیز اچھی چاہیے، اچھی اعلیٰ کوالٹی والی چاہیے، بیوی بچے مکان سواری سب. آپ نے سواری کی ترغیب دی، فرمایا 3 طرح کی سواریاں ہیں. ایک وہ جو اللہ کے رستے میں گھوڑا پالتا ہے جہاد کے لیے، ایک فخر کے لیے، اور ایک اس لیے کہ اپنی عزت کو قائم رکھے، کہیں جانا ہو تو لوگوں سے مانگنا نہ پڑے. اپنی چھوٹی موٹی سواری اس پر چلا جاتا ہے کہ اس دن مانگنا نہیں پڑتا، مطلب منتیں کرتے یار کو دے دے، یار کو دے دے، یار کو دے دے. پر میں اپنی عزت بچاتا ہوں اس سے، اور اس کا حق بھی ادا کرتا ہے. کسی کو ضرورت پڑ جائے دیتا، اچھا ٹھیک ہے جی آپ کی گاڑی میں جانا مریض لے آئے، کوئی بات لے جاؤ بھی گاڑی، کوئی بات دے دیتا ہے اس کو. یہ ربنا آتنا حسن، اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت اور جنت. 2 چیزوں کا نام حسنہ. اللہ معاف کر دے رہا، جنت دے دے. تو ہمیں تو حسنہ مانگنے کا ہوگا. میں بیکار آدمی اللہ کو بہت ناپسند. بیکار ہے جو بیکار، اور اکثر بیکار ہوئے جو ڈگریاں لیے کرتے. ڈگریاں، یہ ڈگریوں والے بیکار ہیں. سن لو، ڈگریوں والے ہاتھ میں ڈگری ہے، بغل میں کرنا کچھ نہیں ہے. جو پڑھا نہیں ہے وہ تو مزدوری تو کرتا ہے نا، 4 پیسے کما کے لاتا ہے، بچے پال رہا ہے. یہ ڈگری ہمیں سیٹ پہ بٹھا دو، کرسی دے دو، وہ ہور کو کام کر لے یار، کو ویلا پھرنا ہے. جی میں پڑھ لکھ کے پھر مزدوری کرا. یہ ہمارا ایک دماغ بن گیا ہے. یا مزدوری میں کہیں سے کہیں چلے جاتے. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے دماغ کے، پاکستان میں 35 ڈاکٹر تھے اس وقت، اب زیادہ ہو گئے دماغ کی طرف. ان میں وہ بھی تھے. انہوں نے خود سنایا کہ ایک دفعہ میں ہار روڈ پر گیا، لاہور کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. میں ہار روڈ پر گیا تو مجھے الیکٹرانک کی وہ چیز چاہیے تھی. میں وہاں گیا تو بہت بڑی دکان ہے، جیسے 25-30 نوکر ہیں اور 1.5 صاحب بیٹھے ہیں اور پیسہ گر رہا ہے ایسے، اور یہ چیز ہے یہ چیز. میں نے وہ چیز خریدی، اور جب میں کاؤنٹر پر آیا تو مجھے کہنے لگا یار تو آپ فلانے ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں؟ ہاں یار آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہوں کہتے میں، ہم 2 بھائی ہوتے تھے، ہمارا آپ اسکول میں اکٹھے، ہم دونوں فیل ہو گئے تھے میٹرک میں، تو پھر کاروبار کی مزدوری شروع کر دیجیے، اللہ کا شکر ہے جی. تو ڈاکٹر کہنے لگا میری مہینے کی تنخواہ ان کی 1 دن کی کمائی زیادہ تھی. کہتا میں حیران ہو گیا کہ میٹرک فیل سیٹ ہے، اور کہتا میں پورا مہینہ ڈاکٹری کر کے جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی سرکاری کوارٹر اور کوٹھی میں رہتا ہوں، اپنا مکان بھی جاتی میرا نہیں. یہ جو پڑھ لکھ جاتے ڈگری لے لیتے کسی کام کے نہیں رہتے، کیونکہ اب ان کو کچھ کرنا تو ہے نہیں. کرسی چاہیے، کرسی ملتی نہیں. بیکار بازی ناپسند ہے. کوئی نہ کچھ کرو آپ، جب تک ملتی رہے کہ آپ کو کام کرو تو کام سیکھو، تجارت کر لو، کسی کا دکان پر بیٹھ جاؤ، کسی کا ملازمت کر لو، 4 پیسے لا کر دو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر رکھو. تم 10,000 5,000 تمہارے نزدیک معمولی ہوگا، لیکن اس ابا کو پوچھو کہ جو ابا جو ہے وہ بیچارہ تمہارے لیے لاتا ہے، اس کے لیے 5-10 ہزار کتنا بڑا سہارا بنے گا جب اس کے ہاتھ پر رکھو گے. لکھا ہے کہ اگر بادشاہ وقت بھی ہو اور بیٹا 100 روپے مہینے کا اس کو دے، صرف 100، بادشاہ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے میرے بیٹے کی کمائی. اور یہاں بیٹوں کا حال کیا، ڈگری کرا دی ویلے بیٹھے، نہ شادی ہوتی ہے نہ نوکری ملتی. شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ ڈگریاں چاہیے، ڈگری والا چاہیے، چھوڑیوں کو بھی ڈگری والا چاہیے، چھوڑے کو بھی ڈگری والی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ہی کام کرتے ہیں، اور جو ان پڑھ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی کام کرے گا، اور کل کو کسی تن پتن لگا ہوتا ہے. آخر اللہ تعالیٰ ہمیشہ تو مجاہدہ نہیں کرتے، پھر ایک بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کام کا بنا دیتے ہیں. وہ اپنا کام کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، اپنا ٹھیا بنا لیتا ہے، اپنے بال بچوں کو پالتا ہے. تو بہرحال اس لیے صرف تقدیر کا سہارا لے کر کوئی کام نہ کرنا یہ پسند نہیں ہے. اگر آپ کا کام ہے بس محنت کریں، کام کریں، آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے. پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیں، کام کر کے پھر چھوڑیں، پھر دیکھیں کہ کس طریقے پر خیر کے دروازے کھولیں. چلو لاؤ.